بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی. آپ کی خدمت میں آؤ بات کریں کہ ایک اور نئی ایپیزوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسلام چینل اردو کا پلیٹ فارم ہے اسکائی 851 پر یا ورجن میڈیا 839 پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا موبائل ایپس کے ذریعے سے آپ یقیناً ہمیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. جس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا اور جس طریقے سے آپ نے اس کو پسند کیا, تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے اس بات کو ڈیلیور کرنے میں اور آپ تک اس کو میسیج کو پہنچانے میں کامیاب رہیں. اور اسی سلسلے میں ہم ایک اور نیا ٹاپک جو آج لے کر آئے ہیں, اور یہ ٹاپک ہے اس وقت جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ انوائرمنٹ ہے چھٹیاں چل رہی ہیں اور ہالیڈیز ہیں, لانگ ہالیڈیز ہوتی ہیں. یہ 15-20 دن کی مختلف جو کاؤنسلز ہیں اس میں مختلف چھٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان چھٹیوں میں بالخصوص چھٹیاں, بچوں کی چھٹیاں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ایک جو پورا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے گھر کا وہ مختلف ہو جاتا ہے. اس کو میں ڈسٹرب تو نہیں کہوں گا, مگر ایک اس کی کیفیت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے, اور بچے کس طریقے سے ان چھٹیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو پیرنٹس ہیں یا جو آپ بہت سارے الحمدللہ یہاں پر گرینڈ پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ کس طریقے سے ان چھٹیوں کو گزار رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کی ان ہالیڈیز کو پروڈکٹیو بنانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے اور یہ نئی ایپیزوڈ. امام صاحب آپ کچھ اس کا آغاز کریں, اس کے بعد پھر ہم لائیو کالز کی طرف جائیں گے, ناظرین سے گپ شپ کریں گے, گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. جی بالکل بالکل ابراہیم بھائی, ویسے تو تھوڑا سا ہم اس موضوع پہ بات کریں گے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نہ کروں, لیکن پھر بھی بات جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہے. ماشاء اللہ جو ٹائی جو ہے نا آپ کی ذرا مختلف ہے اور اچھی لگ رہی ہے. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. ایک تھوڑا سا ایک یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, ایک جو کمیونٹی ہے اس میں لال کلر کی ٹائی جو ہے عام طور پہ کوئی شادی وغیرہ میں پہنی جاتی ہے, ہمارا یہی, تو اس لیے آپ اسی ٹاپک کے اوپر تو نہیں بات کریں. ہاں جی, میں اسی حوالے سے بات کروں. تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح سوچا جاتا ہے یا یہاں جو کلر خاص طور پہ جو سوٹ جس وقت پہن رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس میں سب چلتا ہے, اور وہ سب چلانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں, تو ایک کمبینیشن جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. چلیں ابراہیم بھائی, یہ تو انشاءاللہ بات چیت ہماری جاری رہے گی. اچھا, اصل میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے ناظرین جو یہ جو پروگرام آپ بات کریں ہیں اس کے اندر خاص طور پہ دلچسپی اس وجہ سے بھی لے رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو روزمرہ کے ایشوز ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کو ہر پہلو جو ہے اس کا دینی دنیاوی فوائد نقصان ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ان کو ایک بھرپور موقع ملتا ہے, وہ کال کرتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک گلا شکوہ کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر کے لیے, یا ایک خیال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ وہ لنک کس وجہ سے نہیں بنا پاتے, کیونکہ بسا اوقات بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر جب جاتے ہیں اور جب اسکول کے اندر ہوتے ہیں, شام گئے واپس آتے ہیں, کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے, پھر دیر سے وہ بھی واپس آئیں گے, پیرنٹس سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو یہ جب چھٹیاں آتی ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کے اندر والدین اور بچے جو ہے وہ آپس میں ٹائم گزار پائیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی چھٹیوں کے اندر بچے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, یا والدین اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے. وہ بچے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, یا وہ اپنے آئی پیڈ کے ساتھ, اپنے موبائل کے ساتھ, یا اپنے جو ہے وہ اس طرح کے دیگر جو آلات ہیں ان کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اگر ایسا ہے کہ وہ انہی آلات پہ ان کا دھیان ہے اور انہی کی طرف توجہ ہے, تو پھر کیا کہیں اس سے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ اعداد و شمار بھی ہوں گے جو ہمیں بتاتے ہوں گے کہ یہ جو بچے جو بہت زیادہ اس کے ساتھ جو آئی پیڈ یا جو بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, اسکرین ٹائم جس کو ہاں جی, وہ بہت زیادہ جو کرتے ہیں, اس کا کیا افیکٹ ہے اور کیا اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ ہو رہے ہیں. جی ناظرین, تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے, اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت سوچنے سمجھنے والے ہیں,
اور بالخصوص یہ جب سے ہم نے یہ شو شروع کیا ہے، یہ پروگرام شروع کیا ہے، اس میں ایک تو امام صاحب ایک خدشہ جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ سوشل ایشوز کا پروگرام ہے، اس کے اندر ہم مختلف سماجی حوالوں سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو لوگوں کی دلچسپی توجہ اس طریقے سے نہیں ہوگی. مگر یہ کہ اب تک کے تمام پروگرامات میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ جس طریقے سے اس کے اندر توجہ سے مطلب بات کو سنتے ہیں بلکہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، اپنی جو ریئل لائف جو ریئل ٹائم ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں آپ کو ایک تھوڑی سی آپ نے وہ ایکسپیرینس کی بات کی. میں چونکہ بچے بسا اوقات آتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن حکیم پڑھنے کے لیے بھی. ناظرین کرام میں بھی ذکر کر رہا ہوں، ابراہیم بھائی بھی بات کر رہے ہیں، آپ کی بھی اسکرین پہ نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا، میرے پاس 10-12 سال کے کچھ بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک پیرنٹ انہوں نے مجھے کال کی، کلاس کے بعد بچے چلے گئے تو پیرنٹ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی آج ایک بچہ جو ہے وہ ایسی گفتگو کر رہا تھا اور وہ بڑی جو ہے نا وہ مطلب ناگفتہ ہے اور اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو میں حیران ہوا. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بچے کی ایج میں نے اس سے پوچھا ہے کہ کوئی زیادہ بڑا بچہ تو نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، وہی 10-12 سال کے جو ہے وہ بچہ ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ وہ شاید 18-19 کا ہے اور آپ نے اس کو سیم کلاس میں بٹھا رکھا ہے. تو اب یہ میں نے پھر اس بچے سے جاننا چاہا کہ آخر وہ کیسے یہ ساری باتیں کر رہا ہے اور کس طرح سے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر میں پیرنٹس جو ہے وہ سنگل پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ انہی چیزوں پہ گزرتا ہے جس کا پھر افیکٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پڑتا ہے. تو امام صاحب اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے، اسکرین ٹائم کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پر وہ والدین کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے دیکھیں گرمیوں کی چھٹیاں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں کیونکہ لانگ ڈیز ہوتے ہیں، نائٹس چھوٹی ہوتی ہیں اور ٹمپریچر ایسا ہوتا ہے، انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ باہر جا سکتے ہیں بہت آرام سے، گارڈن میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بچے، ٹھیک ہے، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، پارک چلے جاتے ہیں. مگر یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں اور لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر ان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے اسکرین ٹائم کا. ٹھیک ہے، ٹی وی کے سامنے، کبھی موبائل فون کے سامنے، کبھی آئی پیڈ کے سامنے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی لیپ ٹاپ ہے. تو یہ ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ایک بات، اور اس کے بعد یہ کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک نادر موقع ہوتا ہے یہ 2-3 ویک. اس میں آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم اپنی جو ریسرچ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو مختلف ادارے ہیں جو مختلف پہلوؤں سے انہوں نے بات چیت کی ہے. بالکل ابراہیم بھائی، تو اسی حوالے سے آپ کی کالز جو ہیں وہ اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بس کرنا چاہتی تھی جو بچوں کی چھٹیاں کا آج کل دن جو ہو رہا ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو محسوس نہیں ہو رہا چھٹیاں کا کیونکہ موبائل فون بہت آ گئے ہیں اور ماں باپ یہ آسان طریقے سے انہوں نے چیز دے دی ہے، وقت گزارے بچے کو، لیکن وہ دماغ کو پاگل کر لیا اس نے اور فزیکل اٹینشن بچے کو نہیں مل رہا اور ماں باپ کو فزیکل اٹینشن دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے. تو یہ واپس آنا چاہیے کیونکہ ایک زمانہ تھا جو بچہ خوش ہوتا تھا چھٹیاں آ رہی ہیں، ملاقات کریں گے، دیکھ بندے نے گھر جاؤں گے، لیکن آج کل وہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ آسانگی طریقے سے او گھر او خوش ہے بچہ او دے دو اس کو موبائل او یہ کھیلے گا او آسان کر رہے ہیں، لیکن ان کو آدمی کو سمجھ محسوس نہیں ہو رہا بھائی پیار جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پیار ختم ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے لوگ بہت انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں تو کوئی مزہ نہیں آ رہا چھٹیوں کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں، کوئی کیا کرنا چاہیے ان کو کیا پیرنٹس کو یہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، بہت فریڈم نہیں دینا چاہیے موبائل پر اور کمپیوٹر پر، یہ پابندی لانا چاہیے. اور ہمارے مسجدہ میں ادھر بچے ہوم ورک کر سکتے ہیں، کمپیوٹرز ہو تو ادھر لائبریری کھولیں اور ادھر اسکول کا کام کریں. یہ نہ بانا کریں او ہر بچے کو کمپیوٹر چاہیے، وہ اپنا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لائبریریز ہونا چاہیے، لیکن اسی طرح جو اسٹرکشن ایک زمانہ تھا پہلے کس طرح زندگی آدمی گزارتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موبائل فون اور کمپیوٹر نہیں تھے. یہ شیطان کی ایک چیز ہے جو آپ کو پاگل کر رہا ہے
اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, سائیکولوجیکلی وہ پاگل بنا رہا ہے آپ کو, اور دین پر دور کر اور پیار ختم کر رہا ہے اس دنیا پر. آدمی کو سمجھ رہا دنیا زندگی شوشہ واسطے نہیں, زندگی پیار کرنے کا, خدمت خاطر کرنے کا, قدر کرنے کا ہے. یہ چیز سب کچھ ختم ہو جا رہی ہے آہستہ آہستہ. صحیح ہے, صحیح ہے میری بہن. آپ کی بہت ساری آپ نے مختلف حوالوں سے بات کی جس سے ہم اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ بڑا اہم انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ جو رول سیٹ کرنے چاہیے. ہاں جی, جو پیرنٹس کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ, ایک محبت, ایک پیار جو کریٹ ہوتا ہے, وہ جب آپ 24 گھنٹے ان کو اسکرین کے لیے ہی وقف کر دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی. بالکل. تو اب بات, لیکن سوال یہ ہے نا ابراہیم کہ اس میں مطلب پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, اور وہی بات ہے, یہی ہم اپنے ناظرین سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو, وہ میں نے کسی کا جو ہے نا وہ ایک وہ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ باہر گارڈن کے اندر جا کر اسے انٹرٹین نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو باپ یا ماں ہونے کا حق ہی نہیں ہے. بالکل. کہ یعنی اگر آپ کے پاس یہی ہے کہ اس کو انٹرٹین کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ نے کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز دے دی, اسے کہا کہ جاؤ تم جو ہے تم جانو تمہارا کام جانے, میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنی نیوز چینل دیکھوں یا پھر کوئی ڈرامہ چینل دیکھوں یا میری کو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں ان میں بزی رہوں اور تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو جو اس طرح کی ہمارے مطلب پیرنٹس ہیں کہ جو اس حوالے سے جنہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے, وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیسی ایسی کوئی چیز کریٹ کی ہے تاکہ پھر جو دیگر ناظرین ہیں ان کے لیے بھی. جی ناظرین, آج ہم یہ چاہیں گے اس پروگرام کے اندر خاص طور پر کہ آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا اور بچوں کا, پوری فیملی کا روٹین سیٹ کیا, خاص طور پر ان چھٹیوں کے دنوں کے اندر کیا رولز آپ نے اپلائی کیے اور کس طریقے سے بچوں کی ان چھٹیوں کو پروڈکٹیو بنایا. تو وہ کالرز آج ہمارے ساتھ آئیں تاکہ دیکھنے والے جو ہزاروں کالرز ہوتے ہیں نا, اس وقت کوئی 10,000 کے قریب لوگ کم از کم اس کو واچ کر رہے ہوں گے اس پروگرام کو, تو دیکھیں آپ میں سے کسی کی بھی بتائی ہوئی کچھ ٹیکنیکس, کچھ ٹپس, کچھ جو مشورے ہیں, بہت سارے ہم بھی شیئر کرتے رہیں گے, مگر آپ کے اپنے جو پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیے, اپنے بچوں کے ساتھ کیے, اپنی فیملی کے ساتھ کیے, یا اپنی جو بچوں کی فیملیز ہیں اگر آپ گرینڈ پیرنٹس ہیں خاص طور پر, تو دیکھیں اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کرٹیسائز کریں اور اس کے ساتھ میں کچھ سلوشن بھی دیں, ٹھیک ہے. یہ سب سے اچھا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقدام یہ ہوگا کہ بالکل آپ جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد سلوشن بھی کچھ نہ کچھ بہت چھوٹا سا ایک سلوشن دیں, مگر دیں. بالکل. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, ہمیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میری بہن, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بچوں کے چھٹیوں کو شیڈیول کرنے کی, میں نے کچھ خاص تو نہیں کیا, لیکن بس بچوں کو تھوڑا سا پینٹ وغیرہ لے کے دیے کہ تھوڑی سی وہ ایکٹیویٹی وہ بھی کریں. اور لیکن مسئلہ ایک یہ ہے ہماری کمیونٹی میں جو زیادہ تر گاؤں سے بیسڈ ہیں لوگ, کہ وہ نا اپنے بچوں کو مرد لوگ باہر نہیں لے کے جاتے چھٹیوں میں, کیونکہ اگر بچے کو باہر لے کے جائیں گے نا آپ ویک میں 1 دفعہ لے جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا تھوڑا ویو چینج ہوتا ہے, وہ پھر کمپیوٹر سے ہٹ جاتا ہے. ہر گھر میں کمپیوٹر, موبائل فون, آئی پیڈ وغیرہ ہیں, تو بچے کو دور کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہماری جو کمیونٹی اسپیشلی جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ تو بہت ٹرینڈ ہی نہیں ہے بچوں کو کہیں لے کے جانے کا. جو لے کے جاتا ہے وہ بھی بس دوسرے کو دیکھا دیکھی کہے گا کہ چلو میں بھی نہیں لے کے جاتا. کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا ہمیں یہاں پہ جگہ کو دیکھنا چاہیے, کچھ ایکسپلور کرتے ہیں بچے, جیسے اسکول کی ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ٹرپ وغیرہ پہ, لیکن ہمارے ہاں پیرنٹس میں اسپیشلی پاکستانی لوگوں میں جو گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں ان میں بالکل ٹرینڈ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں کہیں, کوئی چیزیں دکھائیں, دنیا دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یا ایون جو فیملیز ہے یہاں پہ وہ بھی ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے, کہ وہی مسئلہ کہ فلاں کے گھر ایسا ہے, گندا ہے تو یہ گھر ایسا ہے, اس میں وہ چیز نہیں, جس کسی کی ہاں چیز ہے وہ بچوں کو بلانا پسند نہیں کرتے کہ ہماری چیز ٹوٹے گی. جن کے نہیں ہے وہ اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ لوگ, اس کی ماں ہی آ کے باتیں کرے گی کہ میرا گھر اچھا نہیں ہے. تو میری بہن جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں پینٹنگ وغیرہ لے کے دی ہیں, تو اس سے کچھ آپ نے فیل کیا کہ بچے کچھ اس بھی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف رہتے ہیں؟ جو آنٹی باتیں کرتی ہیں کہ جو رہتی تھی وہ بہت ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے, اب ایسا نہیں ہے.
چلے تو وہ ایک ہے کہ بچوں کو اگر آپ کہیں لے کے جائیں گے تو وہ بچہ کچھ سیکھتا ہے, یا پھر میں خود چیک کرتی ہوں کہ جب کہیں لے کے جاتی ہوں بچے کو تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے بچے میں کدھر خامی ہے جو مجھے دور کرنی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی جہاں پہ میں بلانگ کرتی ہوں, سارے کا نہیں میں کہتی, لیکن وہاں نا بہت مسئلہ ہے کہ ہم کہیں لے کے نہیں جاتے بچوں کو, اور گھر میں بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز. یہاں اس دفعہ یہ ہے کہ بچوں کو مدرسہ کا ورک بھی ملا ہے, تو میں نا ان کا وہ نماز کا شیڈیول بھی ایسے بنا دیا ہے, آگے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, اسی کے بیچ میں پھر عشاء پڑھ کے تو پھر ہم تھوڑا سا جیسے وہ اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن کمپیوٹر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی فیل ہوں کہ میں بہت کوشش کے باوجود بھی بچوں کو دور نہیں کر سک رہی, کیونکہ ہم لے کے جاتے نہیں کہیں. میں خود لے کے جاؤں تو پھر گھر کا کام بھی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ نے بھرپور جی یہ پروگرام جو ہے وہ ضرور دیکھتی رہیں آپ بھی اور تمام ناظرین بھی. تو اس کے اندر ہم یقیناً بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو یہ ہمیں اپنے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہے وہ شیئر کریں گے, کس طریقے سے اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کچھ آپ کے ساتھ ایسی ٹپس جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ جن ٹپس کو یوز کرنے پر انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی اسکرین ٹائم جو کمپیوٹر کا ٹائم ہے, آئی پیڈ کا ٹائم ہے, ٹیبلٹ کا ٹائم ہے, اس کے اندر اس کو کچھ کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں, کچھ ٹیکنیکل ٹپس ہیں, وہ سب آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. تو پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کریں. جی نیکسٹ کالر کچھ اور بھی ویٹ کر رہے ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پھر ٹیلی فون کر لیا, میں یاد نہیں رہی مجھے آئیڈیا دینا. آئیڈیا تھا وہ پیرنٹنگ اسکلس سکھانا چاہیے بڑوں کا اور بچوں کا, سب کو سکھانا چاہیے. مسجد ہر مسجد انگلینڈ میں جو ہے جو ایک اسٹریٹجی چلائے اور پیرنٹنگ اسکلس سکھائے, اور اردو GCSE کیوں نہیں سکھاتے. یہ ہمارے بڑے لوگ کو بھی ضرورت ہے اور بچوں کی ضرورت ہے. اخلاقی واپس آئیں زبان سے, تو پھر پیار. پھر آپ دیکھیں گے ماں باپ گٹھے جائیں گے بچے کے ساتھ مسجد میں, سیکھیں گے, دین بھی سیکھیں گے اور زبان بھی اچھی ہو جائے گی. یہ آسانگی طریقے سے یہ ایک اسٹریٹجی بنانا ہے, یہ قانون بنانا ہے, ہمارے مسلم کاؤنسل برٹن کو بنانا ہے. بھائی اردو سکھائیں اور ماں باپ کو بھی کلاسز دیں ان کو گٹھے, اور بچے کو بھی سکھائیں اردو کلاسز. پہلے زبان درست ہو تو پھر بچہ اخلاقی سے بول سکتا ہے, تو پھر دنیا چیزیں کر سکتا ہے. صحیح ہے میری بہن. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے بھی کال کی, شامل ہوئی, اپنی رائے آپ نے شامل کی. ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا ایک سوال ہے, سوری کہ اس پروگرام سے تھوڑا ہٹ کے ہے. تو بات اس طرح کا, آج اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کیا کہ میرے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ایکسیڈنٹ کا, تو اللہ نے بچایا, میں بچ گیا ہوں الحمدللہ. تو میں صرف صدقہ دینا چاہتا ہوں, تو کیا اس کا مطلب ہے صرف صدقہ ادھر مسجد میں دے دیں, بچے پڑھتے ہیں یا جمعے پہ لوگ آتے ہیں, یا مطلب اور تو کوئی ادھر کوئی غریب ایسا ہے نہیں جس کو دیں؟ چلے میرے بھائی اس پہ ہم بات کریں گے, کیا کرنا چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آج بڑی مشکل سے بچا. چلے اللہ پاک نے آپ کو صحت تندرستی دی, سلامتی دی, اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. آپ ویسے تھوڑا سا, چونکہ مجھے لگتا ہے آپ کی ایج سے آپ بھی ایک والد یا بھائی یا بڑے گھر کے اندر ایک ممبر ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ جو چھٹیوں کے اندر بچوں کو جو کس طرح سے انگیج رکھنا چاہیے؟ آج کل ایزی وے ہوتا ہے کہ ان کو آئی پیڈ دے دیں, ان کو فون دے دیں. آپ کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی دراصل دیکھو جی, بات یہ ہے کہ اس میں جو نظر آتا ہے نا کہ بچے زیادہ جو ہے نا چوریاں کرتے ہیں, سیدھی بات ہے, اس کا غلط استعمال میرے خیال میں زیادہ ہوتا ہے. تو بہت اچھے بچے یا بڑے انٹیلیجنٹ بچے جو ان سے جو مطلب اچھا فائدہ لے سکتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ والدین کی مطلب کہ بیک میں وہ مطلب کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں یہ بہتر رہے گا کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان کو ایک ایسا ٹائم بنائے ان کے ساتھ, جیسے گھر میں کہہ لو کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں, تو اس میں ان کو ایک درس دیں یا ان کو مسجد میں ساتھ لے کے جائیں. وہاں ان کو زبان بھی آئے گی اور اپنے کلچر کا, دین کا پتہ چلے گا. اور خاص کر جو ہے نا اس میں بہت بڑا رول جو ہے نا, وہ سچی بات ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. باپ بیچارہ یہاں کیا ہے, وہ محنت مزدوری کرتا ہے, سارا دن باہر رہتا ہے, اس کو کیا خبر کہ مطلب کہ اس کی تو یہی بڑی بات ہے, 12 14 گھنٹے بیچارہ وہ کام کرتا ہے. تو اس میں زیادہ جو کردار ہے وہ ماں کا ہے.
اور یہ مائیں زیادہ لاڈ بھی دیتی ہیں، کوئی بات نہیں بچے کی یہ برتھ ڈے اس کو یہ لے دو، لیکن یہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ تباہی میں زیادہ اس کا جو ہے نا رول ہے۔ چلیں میرے بھائی، آپ کی رائے ہے، ابھی بہت ساری مائیں سن رہی ہیں، وہ بتائیں گے کہ باپ کیا کرتے ہیں، جی ان کی بھی اپنی رائے۔ اچھا یہ بھی بذات خود ایک ٹاپک ہے۔ ہاں جی اس پہ اچھا بالکل، چونکہ ہم بریک قریب ہے اور ایک اور کالر بھی ہیں، انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں بس یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسی میں نا بچوں کو موقع ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا، کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی جاب پہ گئے ہوتے ہیں اور شام کو وہ بھی آتے ہیں اور بچے بھی آتے ہیں، جب شام کو گھر میں آتے ہیں تو وہ اپنے ہوم ورک پہ لگ جاتے ہیں یا ایکس باکس پہ لگ جاتے ہیں، تو زیادہ یعنی کہ ان کی بانڈنگ نہیں ہوتی پیرنٹس کی۔ تو چھٹیوں میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، کیونکہ کوئی بچے محسوس کرتے ہیں کہ وہ شام کو آتے ہیں اور آپ ان کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، کیونکہ پیرنٹس خود صبح کام کر کے تھکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تربیت بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا فرسٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چھٹی میں ٹائم دیں اور بعد میں سوچیں کہ تربیت یعنی کہ ان کی کیسے کریں چھٹی میں، لیکن فرسٹ پوائنٹ یہی کہوں گا کہ ٹائم دینا چاہیے بچوں کو۔ تو آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں میرے تو ابھی نہیں ہے، ویسے میری بانجی ہے، اچھا اور میں اس کو یعنی کہ خیال میں رکھتا ہوا تو میں بول رہا ہوں ایز انکل، یعنی کہ میں بول رہا ہوں۔ چلیں نہیں بہت اچھی بات ہے یہ کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اور یہ بہت ایک اچھا ناظرین اب ہم دیکھیں ہم ایک بات تو ایک یہ ہے کہ جو ایک اہم پہلو ہے نا وہ پہلو ایک سامنے آیا ہے اور وہ ہے بچوں کا اسکرین ٹائم، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت جنرل اور ایک بہت ہی جینون ایشو ہے، اور مگر محض یہی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم اپنی تمام کوتاہیوں کو ایک طرف رکھ کر یہ جو موبائل فون اور جو اسکرینز ہیں ان کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دیں، تو یہ موبائل فون اسکرینز جو ہیں وہ آئی تو ہماری وجہ سے ہی ہے نا اس اپنے گھروں کے اندر، تو محض ہم ان کو نہیں اس کا مطلب رسپانسبل ٹھہرا سکتے، مگر یہ کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں مزید جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے۔ ایک کالر اور ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سٹوری یہ ہے، دراصل میری سٹوری یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا جی کہ لو فوما کینسر ہوا تھا ان کے ڈیڈ کو، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اب جو ہے نا اب دو صرف میرے بچے ہیں، بیٹا ادھر دونوں کی شادی میں نے بھی بہن نے بھی، تیسری بہن جو تھی پاکستان میں ان کے بیٹوں کے ساتھ ادھر کر دی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلے آپ ہاں ان کے ساتھ شادی کر دیا، تو وہ اب جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا دونوں کے، ایک جو میرا بیٹا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دو، وہ سارے اس وقت مانچسٹر میں ہیں۔ صحیح۔ وہ سائمہ بھی مانچسٹر میں موو ہو گئی، وہ چاہتی تھی کہ یہ گھر ہمیں ٹیک اوور کرا دو، میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے آپ کا ہی ہوگا، اب کون ہے یہاں آپ کے بعد، تو وہ ادھر میری بہن۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال اور آپ کا دکھ اور ایک واقعہ آپ نے شیئر کیا، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے، آمین، اور جتنی بھی اس طرح کی مائیں ہیں اللہ کریم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ بالکل ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق آپ سب کے ساتھ ہے، ہر گھر کے اندر جو میری بھائی، جو میری بہن، جو بزرگ نوجوان جو سن رہے ہیں، دیکھیں ہماری جو اصل جو ایک کہہ لیجیے جو سرمایہ ہے وہ اولاد ہے، ہم اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہم نے وہ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں ان کو ذکر کرنا، ہم اکثر بیان تو کرتے ہیں نا اسلام میں حقوق کیا ہیں، لیکن آج انشاءاللہ ابھی بریک پہ ہم جائیں گے، بریک سے واپسی پہ آپ بتائیں آپ اپنے بچوں کو کس طرح چھٹیوں کے اندر انگیج کرتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ ایک بریک سے واپس آ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام ہے آؤ بات کریں، اور آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر اس قسط میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی چھٹیاں کس طریقے سے گزاری جائیں، ہم کیا کریں بچوں کی چھٹیوں کو کس طریقے سے، یہ جو پورا ایک ہالیڈیز کا فیسٹیو سیزن جو ہے اس کو کس طریقے سے پروڈکٹیو بنائیں کہ بچے اس سے انجوائے بھی کریں، انٹرٹین بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیملی کی
جو بانڈنگ ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو. ٹھیک ہے, والدین کا بچوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کا اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تعلقات کے اندر بھی اضافہ ہو, کچھ اپنی نالج کے اندر بھی, اور مختلف حوالوں سے کس طریقے سے کون کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو انگیج کیا ہوا ہے. تو کالر بہت سارے تھے ہمارے ساتھ اور اپنے اپنے ایکسپیرینسز انہوں نے شیئر کیے ہیں. اور ایک جو مین جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے امام صاحب, وہ یہ بات ہوئی ہے کہ پرابلم, سب سے بڑی پرابلم اس وقت یہ ہے جس کا کچھ ناظرین نے سولوشن بھی پیش کیا ہے, وہ ہے اسکرین ٹائم. اور ہر گھر کے اندر بچوں کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں, کمپیوٹر موجود ہے, لیپ ٹاپ موجود ہے, آئی پیڈ موجود ہے, موبائل فون موجود ہیں. تو اس سلسلے میں جو ریکمنڈیشن ہے, جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد جو ریکمنڈیشن دی ہیں, وہ ریکمنڈیشن کیا کہتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی. تو ناظرین یہ دیکھیں, یہ وہ ریکمنڈیشن ہے جو بہت مطلب ماہر نفسیات اور بچوں کے امور کے اندر جو ماہر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی ہیں. یہ پوری جو دنیا کے اندر یہ ایک اس کے اوپر ایک عمل کیا جانا چاہیے. اچھا ابراہیم بھائی, یہ کیونکہ بہت اہم چیز ہے اور ایک کالر ویٹ کر لیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے. اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے, بہت اچھا تربیت کے پروگرام کر رہے ہیں. تو جیسے ایک مطلب کالر نے کہا تھا, ماں نے کہا تھا کہ بچوں کو کوئی لے کے نہیں جاتے, تو یہ تو ایشین مطلب پیرنٹس کی ہے کہ بچوں کو لے کے جانا چاہیے. یہ چھٹیاں ہوتی ہیں, چاہے مطلب ونس ان اے ویک یا ٹوائس اے ویک لے کے جائیں, کیونکہ اگر وہ بچے جو مطلب جو دوبارہ اسکول جاتے ہیں تو سارے بچے کہتے ہیں ہم ادھر گئے تھے, ہم ادھر گئے تھے. تو جب یہ اس بچے کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا تو اس طرح بچے کو کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے. تو پہلے تو مطلب بچوں کو ضرور لے کے جانا چاہیے کہیں نہ کہیں, مطلب آؤٹنگ کے لیے. یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, بچے تو بور بھی ہو جاتے ہیں, اور ہر وقت بچے تو ہوتے ہیں شرارتی, اور جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ماں پھر ان کو ڈانٹتی ہے, ڈپٹتی ہے, تو اس سے بھی بچوں کی نشو و نما پہ بہت اثر پڑتا ہے. دوسرا, بچوں کو مطلب انگیج کریں. جب وہ کہتے ہیں نا بڑوں کے لیے بھی کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہے, تو بچوں کے پاس جو کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو شرارتی ہی کریں گے. اب جیسے کوئی بھی بکس بچوں کو لے کر دے, جنرل نالج اسلامی بکس, جو ان کی ایج ہے اسی کے حساب سے, اور پھر آپس میں بہن بھائیوں کا کمپٹیشن رکھے. ماں پھر کوشچن کرے کہ پتہ چلے کہ بچے نے بک پڑھی ہے, اگر آپ جو زیادہ کوشچن کے جواب دے گا میں اس کو پرائز دوں گی, میں یہ کروں گی, یا اس کے جی فیوریٹ کھانا بنا کے دوں گی, یا جو کچھ وہ کہے گا. تو اس طرح بچوں کو ایک تو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے, اور اس طرح وہ جی انگیج بھی رہتے ہیں. اور اگر اپنے جی بہن بھائی زیادہ نہیں ہے تو فرینڈس کو مطلب ان کی جی بلا لیں, فرینڈس کے ساتھ کمپٹیشن کر لیں. تو اس طرح کھیل ہی کھیل میں بچوں کی نالج بھی ہو جائے گی, اور ان کو جی پڑھنے کی ہیبٹ بھی مطلب بنے گی. آج کل کے بچوں کو پڑھنے کی ہیبٹ بہت کم ہے, جو کہ ہونا چاہیے. ہمارے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھیں, تو ہمیں پڑھنے کا شوق تھا, اس لیے ہماری انگلش کی مطلب اسپیلنگ بھی اچھی ہے, کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو اسپیلنگ سے بھی توجہ ہوتی ہے, سب چیزوں پہ ہوتی ہیں. اسی طرح پھر گیمز ہیں, گیمز اچھی اچھی گیم ہے, اسکریبل ہے, اور جو ہیں جس سے انسان کا ووکیبلری بھی ہوتا ہے, ورڈ بھی بنانا سیکھتا ہے, اور ڈفرینٹ. تو یہ جی بچوں کو دیں. اور ہر چیز کا ٹائم ہے بچوں کو, ٹھیک ہے دنیا سے یہ جو ہے مطلب اسکرین کا ٹائم بھی رکھیں. جیسے تین ایجر بچے ہیں, اگر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا یا جو مان اس کو ٹاسک دیا نہیں کیا تو اس کا جی اسکرین بین کر دیں. تو جب وہ بچے پہ بین ہو جائے گی تو پھر وہ کام اپنا کرے گا. جیسے کہ نماز کی پابندی کرے, اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھا, کوئی نماز مس کر لی, اس کی پھر پنشمنٹ یہ. میں تو اپنے بچوں کو اس طرح کرتی ہوں, جیسے نماز مس کیا, قرآن نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, تو ان پہ جی اسکرین بین کر دو. تو آج کل کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ پنشمنٹ یہی ہے. تو پھر وہ اسی کے اس میں بھی ان کو مطلب جی نماز پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے, اور وہ چیزیں مطلب یہ ریگولر ہی ہو جاتی ہیں. اچھا مسز ناصر, آپ نے بہت ساری اہم چیزوں کی طرف, آپ نے جو پرابلم ہے اور پھر سولوشن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. میں صرف ایک بات آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گا, کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں. آپ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے, انہوں نے بھی پہلے کال کی اور وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہی تھی کہ یہ بچوں کو باہر لے کے جانے کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں مرد حضرات واقعی کوئی کم توجہ دیتے ہیں, دلچسپی کم لیتے ہیں, یا یہ ان کی ایک اپنی رائے ہے؟ نہیں, وہ انٹرسٹ کی بات ہے. اگر مطلب جی باپ کو بھی جب جیسے یہ پوائنٹ بتانے چاہیے کہ آخر مطلب جی وہ بھی باپ ہے, اس کو بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے جی بچوں کی نشوما اچھی ہو. اگر اس طرح ایک جیسے مطلب چھٹی کا دن ہے, تو چھٹی کے دن سے پہلے سے مطلب جی پروگرام بنانا ہو, مطلب پلانز ہوں,
اور اگر باپ کو کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ بالکل وقت نہیں دے سکتا تو ماں بھی کر سکتی ہے. ایک یا دو فرینڈ جن کے سب چھوٹے بچے ہیں یا جیسے بچے ہیں تو ایک دو فرینڈ بھی مل کے, ضروری نہیں کہ کہیں آپ نے کوئی باہر کہیں جانے, اپنی لوکل ہے زو کا وزٹ کر لیا, کدھر بھی چلے جائے, اپنے لوکل پارکس میں چلے جائیں. جی اپنے ٹھیک ہے, بالکل لائبریری چلے جائیں, لائبریری چلے جائیں. صحیح ہے, بھرپور آپ کی رائے ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں بھی شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم, بات کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی بات کیجئے, بسم اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آواز آپ کی. آپ کی آواز تو مجھے بہت کم آ رہی ہے. چلے کوئی بات نہیں, میری آواز بہت اونچی جا رہی ہوگی آپ کو. ابھی آپ کی آواز زیادہ اہم ہے. پہلے تو آپ کو سب لوگوں کو اور تمام اسٹوڈیو والوں کو, تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ فلاں کیا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ بچے اسکول جائیں اور کہیں گے جی ہم فلاں جگہ ہو کے آئیں, تم کیوں نہیں گئے. پہلے بچوں کو سمجھائیں کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری کتنی مطلب ہے کہ کتنا کٹ یور کوٹ اکارڈنگ یور کلوز, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. بعض ماں باپ ایسے ہیں بیچارے وہ افورڈ نہیں کر سکتے باہر جانا کہیں, وہ اپنا گزارا مشکل سے کرتے ہیں. ایسے ماں باپ بھی ہیں, مجھے پتا ان کا, ہم بھی ان میں سے ایک ہیں. ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم اپنے ماں کو کہتے تھے کہ ابا یہ کہتے تھے بیٹا ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے لیے اتنا, بس کس حد تک کر سکتے ہیں, اب تمہیں جو کرنا ہے کرو, اس طرح تمہیں رہنا ہے. دوسرے کر دیں, دوسرے تو مثال کے طور پہ دوسرے بچے آ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کے پاس رولز رائس ہے, تو آپ تھوڑی رولز رائس لے کے اس کو دے دیں گے. ہاں چھٹیاں گزارتے ہیں بچے, کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, رشتے داروں میں عزیزوں میں جاتے ہیں. اگر اس ملک میں تو چلو اپنے کزن کے پاس چلے گئے, وہاں رہ لیے, ان کی چھٹیاں ان کی خوشیاں ہو جاتی ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ جا کے ٹرکی جائیں اور جا کے امریکہ جائیں اور ڈزنی لینڈ جائیں. نہیں اصل میں دیکھیں ایک دوسرا پہلو یہ ہے نا کہ یہاں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑی. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا ہونا چاہیے, انہیں یہ پوچھنا چاہیے تمہارے پاس اسلام کتنا ہے. جی بالکل. اصل میں دیکھیں یہ جو ہم نے جو بات کی ہے نا, اور جو کالرز کی طرف سے بھی ہے, وہ خاص اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے تعلق کو مضبوط اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے لوکل پارک لے کے چلے جائیں. بڑے بڑے پارکس ہوتے ہیں, اس میں کچھ کرکٹ کھیلیں, کچھ فٹ بال کھیلیں, ٹھیک ہے, کچھ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, کچھ اپنے گھر سے چائے اور کچھ کافی بنا کر لے کے چلے جائیں. ان کے لیے کوئی ایسی اس طریقے کے اسنیکس لے کے جائیں تاکہ کوئی 3-4 گھنٹے جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ اس طریقے کا سیٹ ہو جائے پارکس وغیرہ جانے کا. جی بالکل, وہی یعنی شاید وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کہیں باہر لے کے جانے کے حوالے سے. جی تو وہی باہر لے کے جانا ضروری نہیں ہے. جی 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 یعنی پارک کے اندر بھی اس میں مین یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک تعلق بنے. بہرحال ان کا دوسرا یہ بھی ایک اچھی انہوں نے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ بچوں کو بھی بہرحال ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ جہاں پہ دیگر چیزیں وہیں پر اسلام کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور جو ہے وہ ایک اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وہ بھی اہم ہے. کچھ دیگر کالرز بھی ہیں, انہیں بھی. جی ایک اور چیز جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا, افورڈیبلٹی کی جو بات ہے, یہ بہت اہم ہے. اور بچوں کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب جتنی مطلب ہماری اپنی جو گنجائش ہوگی اس فیملی کی, اسی تو یہ ایک کمپلیکس نئی بچوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے مطابق ان کے اندر ایک اپنا ایک جو ایک خودی ہے وہ ان کے اندر وہ ہونی چاہیے, ایک جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کی. جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے جو ہے نا دراصل ایک ایج کے ہوں چھوٹے چھوٹے تو خوش ہوتے آپس میں. تو وہ جو ہے ہم 3 بہنیں ہیں, یعنی ایک تو فالس گیٹ میں, ایک میں یہاں ہوں, ایک پاکستان میں تھی. تو وہ ان کی ہم نے دونوں بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں کی ہیں. 2 ہی بیٹے چھوٹے چھوٹوں کی کر دی, تو ان کے بھی اب چھوٹے چھوٹے آگے 2 بچے ہیں. تو وہ کل پرسوں آئی ہوئی تھی, کہتی ہے کہ آپ جن کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ان کو لاؤ, اسے جلدی سے الفاتحہ پڑھی ہے. 3 سال کی 4 سال کی بچی اتنا پیاری اس نے الفاتحہ پڑھی ہے ماشاءاللہ. وہ وہاں کہتی ہے ممی اتنی زیادہ دادو اتنی زیادہ وہاں موسک ہیں, اتنا زیادہ آپ بھی ادھر آ جائیں. میں نے کہا میں نے بہت کچھ بیٹے پڑھا ہوا ہے, میں نے تو بنات الاسلام میں اسٹڈی کی ہوئی ہے, مجھے آئی نو قرآن فرام دا A to Z. سبحان اللہ. تو کہتی ہے میں نے کہا جاؤ اب چھٹیوں میں جائے, وہاں ان کو اتنا اچھا لگا ہے.
اور وہ جو ہے یعنی کہ میری بہن کی بہو جو ہے نا وہ بھی ایک ہی بہن کی وہ اس نے پسند کیا کہ مانچسٹر میں گھر لے لیا, خوبصورت لیا گھر والے, تو دوسری میرے والی بھی ادھر تھی وہ بھی ادھر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی رائے, آپ کی بات جی بالکل آپ کی بات ہم نے سن لی ہے. اور اس میں ایک اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ بچے چھوٹے آپس میں جو ہے وہ خوش رہتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت شکریہ. جی اور بہت اہم بھی ہے آج کل کے حالات کے حساب سے. جی ہلو. جی جی بات کیجیے. آپ کی آواز آ رہی ہے میرے بھائی. جی جی. اور بچوں کے بارے میں تو ٹھیک ہے آپ جو بتا رہے ہیں یا جو کالر جو بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن آج کل جو بچوں کو پرابلم ہے زیادہ تر پیرنٹس کی فالٹ زیادہ ہے. کیونکہ میں یو کے میں 40 ایئر سے رہ رہا ہوں, کمیونٹی کام کر رہا ہوں, میرا پورا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے. آج کل والدین جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ کے اوپر موبائل کے اوپر ماں اپنے لگی ہوتی ہے, باپ اپنا لگا ہوتا ہے. تو جو ینگ بچے ہیں ان کو یہ آج کل زیادہ کمپلین ہے. پھر وہ والدین جو ہے وہ بچوں کے اوپر بلیم لگاتے ہیں. تو اس کے اوپر قرآن و سنت کے روشنی میں اگر ذرا بات کر لیں تو بہت اچھی ہوگی. جی اچھا, آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کس طریقے سے جو خاص طور پہ جو چھٹیوں کا جو موسم آتا ہے, جو سیزن ہے, اس میں بچوں کو انگیج کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ جی بہت سی طریقے ہیں. بالکل, اگر کوئی یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہالیڈے پہ جائیں یا آپ جو ہے نا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا عمرے پہ, جہاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا پارک میں لے جائیں, رشتہ داروں کے گھر جائیں, شاپنگ سینٹر جائیں, مسجد جائیں. اور ڈیورنگ اس ہالیڈے میں تو ماشاءاللہ ہر ایک مسجد میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہی ہے. تو کم از کم اور نہ ہو 2 گھنٹے تو آپ کے جو ہے نا بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی میرے الحمدللہ میرے بیٹے ہیں جو ہے نا, میرے گرانڈ چلڈرن ہیں, میں بھی لے کر جاتا ہوں, لیکن ان کے والد ہو تو بولتے نہیں میں اپنی رسپانسبلٹی میں نے ان کو لے جانا ہے اس ٹائم سے اس ٹائم پہ, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارا کوئی سربراہ ہے, ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا موبائل لے لیں, کمرے میں بیٹھ جائیں, دوسرا اپنا موبائل لے لیں اور سب جو ہے نا یوٹیوب پہ لگ جائیں, تو پھر بلیم جو ہے نا بچوں کو کریں گے. بلیم بچوں کو. صحیح ہے. نہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں اور کچھ جو ریسرچ. اچھا, میں بات یہ کر رہا تھا اس سے پہلے کہ ہم مزید کالز لیں کہ جو ریکمنڈڈ اسکرین ٹائم ہے نا, یہ جو بات کی جا رہی ہے ابھی تقریباً اب اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو نمبر آف ڈیوائسز ہیں وہ 2 سے 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں نا, یہ برطانیہ کی اعداد و شمار ہیں, 2 سے 5 سال کے کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں سے 70% بچے جو ہیں 70% ان کے پاس کوئی ایک ڈیوائس موجود ہے. اچھا, یہ ابھی ٹین ایجرز کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ٹھیک ہے کہ جو ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس تو ہے. یہ 2 سے 5 سال کے جو بچے ہیں, مطلب ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں, اپنے جو دوست احباب ہیں, اپنی جو بہنیں بھائی ان کے جو بچے ہیں, جو کزنس کے بچے ہیں یا گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کو دیکھیں 2 سے 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں سے 70% کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیوائس موجود ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی اسکرین ان کے پاس موجود ہے. اچھا, وہ آئی پیڈ ہے یا اچھا, اور ان میں سے اب یہ جو تھوڑے سے جو نسبتاً بڑے بچے ہیں جو پرائمری کراس کر رہے ہوتے ہیں, سیکنڈری میں جا رہے ہوتے ہیں, ان میں سے جو پرائمری والے جو بچے ہیں ان میں 32% جو بچے ہیں ان کے پاس اپنا موبائل فون موجود ہے. اب یہ سیکنڈری اسکول کے اندر نہیں گئے, پرائمری اسکول کے اندر نہیں, یہ اعداد و شمار کہتے ہیں. اچھا, اب جو ریکمنڈیشن ہے, صحیح ہے, جو مختلف جو بچوں کے لیے کام کرنے والے جو ماہر نفسیات ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انفینٹس ہیں 18 مہینے سے کم کے بچے جو ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 سال سے کم عمر جو بچے ہیں, ان کو کسی قسم کی کسی اسکرین کا ایکسیس نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ گھر میں لگی ہوئی ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے یا کوئی موبائل فون ہے یا کوئی ڈیوائس ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے. اچھا, اب ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ ہم یہ جو خاص طور پہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی سی بی بیز اور جو مختلف وہ جو ہیں وہ چینل لگا دیا آپ نے اور بچہ جو ہے وہ دیکھتا رہے گا. اب
جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے سارے کاموں کے اندر انگیج ہوں گے, کھانا بھی پکائیں گے, وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ سب چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے دماغ کو اگر وہاں انگیج کر دیا تو اب اس کے بعد آپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ کم ہو جائے گا, فیملی کی جو بانڈنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد 2 سے 5 سال کے جو بچے ہیں, اچھا ڈیوائسز کا اپنا ایک فائدہ بہرحال ہے, کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ہے, مگر 1 گھنٹے سے زیادہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ان کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ڈیوائس کے اوپر, ٹھیک ہے, 2 سے 5 سال. اور اس کے بعد 6 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی لمٹ جو ہے نا وہ طے کی جائے, کیونکہ 6 سال سے بڑے بچوں کی اپنی ہوم ورک کے اندر کبھی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ان کو اسائنمنٹ, کبھی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ ان کی بھی ایک اپنی لمٹ ہونی چاہیے اور لمٹ کے ساتھ ان کا یوز ہونا چاہیے. اچھا جی امام صاحب, اسی حوالے سے میں یہ بات جو کر رہا ہوں نا, جو 2-3 کالرز نے بات کہی ہے, اور ریسرچ اس وقت یہ کہتی ہے, یہاں کی برطانیہ کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن گھروں میں پیرنٹس خود اپنے جو اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے بچے بھی کنٹرول کر پاتے ہیں. صحیح. اور جن گھروں میں پیرنٹس نے اپنے اسکرین ٹائم کو کنٹرول نہیں کیا ہوا, اپنے لیے اپنے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی, ان کے بچے بھی ریسٹرکشن سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. بالکل, یہی ہم اصل میں ہم خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ بات نسبتاً چھٹیوں کے حوالے سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن یہ دونوں طرف سے ہے نا. اب ظاہر ہے باپ اگر جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ریسرچ نکالنی پڑے گی کہ وہ کتنا ٹائم فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ صرف کرتے ہیں, مائیں باپ سبھی مل کے. کیونکہ آج کل یہ ایک جو سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ ہے, یہ اس سے بھی, یعنی ایک الیکٹرانک میڈیا تو وہ ایک الگ ہے, اور پھر سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایک اپنا ایک الگ جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے. تو بالکل ناظرین کرام, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ نے ریسرچ بھی اس حوالے سے معلوم کی, تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر آپ استعمال کر کے اپنے بچوں کو انگیج کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے جو تعلق ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں, اور اس کا کیا آپ فیل کرتے ہیں, کیا اس کے مختلف طریقے ہیں. اچھا, جس طرح وہ مسز ناصر, انہوں نے بڑی اس حوالے سے بڑی اچھی جو ہے نا وہ کچھ باتیں بتائی. انہوں نے کہا کہ جی آپ بچوں کو مطلب ان کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے یا کوئی بکس وغیرہ ان کو جو ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے, آپ ایسی بکس جن کے اندر ان کا انٹرسٹ ہو آپ انہیں وہ دے سکتے ہیں. اچھا ابراہیم, آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ ایک مسئلہ اور بھی ہے, ناظرین بھی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تو چھٹیاں ہیں, پیرنٹس کو چھٹیاں نہیں ہیں. جی, بہت سارے گھروں کے اندر مائیں بھی کام کر رہی ہیں, باپ بھی کام کر رہے ہیں, تو اب دونوں کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے جابز پہ بیزی ہیں. اب وہ کیسے بچوں کو ساتھ جو ہے نا وہ کر سکیں؟ تو وہی بات ہے کہ اس کے لیے ان کو ایک اپنا جو ٹائم ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے مطابق ٹائم سیٹ کر کے اس کے مطابق انہیں کرنا پڑتا ہے. جی, اور اگر اس طریقے کی بھی ہمیں کچھ کالز جو ہیں وہ کچھ کالرز جوائن کریں اور اپنے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں کہ کس طریقے سے کیا نانا نے, نانی نے, دادا نے, دادی نے, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں انہوں نے بچوں کو کی لک آفٹر کر رہے ہیں اس وقت, یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ میں جس وقت میں کچھ اس کی جو ریسرچ کر رہا ہوں, اور ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ جو والدین ایسے اس پروگرام کو جوائن کریں جو یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک چارٹ جو ہے وہ لگا کر رکھا ہے, اور بچوں کو ان کی ٹائمنگ جو ہے نا, ہر بچے کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک یا 9 بجے تک یا 10 بجے تک کی یہ ٹائمنگ ہے. اس میں کھانے کا ٹائم یہ ہے, اس میں اسکرین ٹائم یہ, اس میں کوئی ایکٹیویٹی یہ, ریڈنگ کا ٹائم یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ قرآن کا ٹائم یہ, اس کے اندر نمازوں کا ٹائمنگ ہے. اور کیا یہ جو چارٹس ہوتے ہیں کیا یہ ورک کرتے ہیں بچوں کے لیے؟ بچے اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اسی طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں جو رولز والدین بنا رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو ان رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, اس کی کیا مین وجہ ہوتی ہے؟ صحیح. اس کی وجہ کیا ہماری اپنی طرف سے کچھ اس شیڈیول کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ بھائی 2 بجے سے 3 بجے تک بچوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. صحیح ہے. اور اپنے سبق کو جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے, اور 2 سے 3 بجے تک ہمارے کوئی مہمان آ گئے باہر سے, اور اب ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ بچوں نے جو ہے, تو بچوں کی غلطی نہیں ہوئی نا, پھر غلطی جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہو گئی یا کوئی. تو آیا یہ کہ بچے ان رولز کو فالو کرتے ہیں یا ان کو فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور اس سلسلے میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی تھوڑی سی آراء آئیں
اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو رولز ریگولیشن اگر دیوار کے اوپر لگائے جائے, کسی فریج کے اوپر لگایا جائے, تو وہ کتنا ورک کرتا ہے, تاکہ دوسرے جو کالرز ہیں وہ اس سے ایک انسپریشن لیں یا اس سے ایک جی وہ استفادہ کر سکیں. کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, میں بس کہنا چاہتی تھی, میرے بچے پہلے میں بھی پابندی لگائی تھی اور پھر سنتے تھے بچے, لیکن جو دوسرے رشتہ دار ہیں نا وہ ان کو لاڈ دے کر نا تو پھر وہ خراب ہو گئے ہیں. تو لالچ دینا یہ غلط ہے اور یہ خراب کرتا ہے بچے کا ذہن, پھر ان کی باتیں سنتے ہیں. تو ہمارے لوگ کو سمجھ نہیں, جو ہارمونز چینج ہوتے ہیں نا, جیسا جوان آدمی ہو جاتا ہے نا اس کو دماغ بھی بدل جاتا ہے. تو پھر ان کو سمجھ ہونی چاہیے وہ اس دور میں یہ چیزاں پرہیز کرے, کیونکہ وہ پھر جلدی اس راستے پر بس غلط راستے پر چلے جائے گا. ہمارے لوگ کو یہ نہیں سمجھ مینٹالٹی وائی, جیسا بچی جوان ہوتی ہے بچہ جوان ہوتا ہے اس وقت میں یہ بھی ڈالے پھر نقصان ہی نقصان ہے. صحیح ہے, صحیح ہے میری بہن, آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی اپنی رائے پیش کی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. اچھا شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن بات کیجیے. جی امام صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کریم کا کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا میں پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. میں دیکھ رہی تھی آپ کا ٹاپک سن رہی تھی, لوگوں نے کافی اچھی اچھی باتیں کی کہ بچوں کو کس طرح سے چھٹیاں گزارنی چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پیرنٹس بھی بزی ہوتے ہیں چھٹیوں میں, کچھ لوگ جو ہے کچھ پیرنٹس جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے, پھر بچے پیچھے ذرا بور ہوتے ہیں. لیکن اگر جو جیسے مدرس ہیں جو گھر میں ہیں, تو کیونکہ ظاہر گھر کے بھی پھر ایک تو باہر کے کام ہوتے ہیں, پھر گھر کا بھی کافی کام ہوتا ہے خاص طور پر مدر کو. تو اس میں میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب میرا بیٹا چھٹی ہے گھر پہ ہے تو میں جیسے جو بھی کام کر رہی ہوں گھر میں, ڈسٹنگ کر رہی ہوں, ٹائڈی اپ کر رہی ہوں, اس کو بھی ساتھ انگیج کر لیتی ہوں کہ او بچوں اب ہم یہ کرتے ہیں, چلو ٹائڈی اپ کرتے ہیں, چلو ڈسٹنگ کرتے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی ممی نے مجھے کچھ کہا ہے, اپنے آپ کو مطلب بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. اور پھر ساتھ کوکنگ کر رہے ہو تو کوئی آؤ جی بچوں آپ کوکنگ کلب کرتے ہیں, تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ بچوں کو نا ساتھ گیم بنا کے تو انگیج کر لیتے ہیں, تو وہ بچہ بھی بزی رہتا ہے. نہیں تو اگر بچہ پیرنٹس اپنا بزی رہیں گے, بچہ پھر وہ تو ظاہر ہے پھر اکیلا ٹی وی دیکھے گا اور ویڈیو گیمز کھیلے گا, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایپ پہ چلا جائے گا, وہ کرے گا سارا. تو آپ وہ پیرنٹس پہ اس طرح جب بچے اپنے ساتھ آپ اس کو انگیج رکھیں گے اپنے ساتھ, تو وہ آپ بچہ بھی خوش ہوگا, آپ ماں باپ کے ساتھ ٹائم بھی اس کا اسپینڈ ہوگا, وہ لرن بھی کرے گا بہت سی چیزیں. اور پھر اگر اسی طرح اگر آپ نے کوئی دوسری ایکٹیویٹیز کرنی ہو, پڑھائی کرنی ہو یا کچھ, تو اس میں بھی آپ ڈفرینٹ گیمز بنا لیں, اور تاکہ بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی گیم کھیل رہا ہوں. تو یہی میں تو گھر میں ایسے ہی کرتی ہوں, اس کو پڑھاتی بھی ہوں تو تب بھی میں اس کو ساتھ کیا ہوں بچوں اب گیمز کھیلتے ہیں, یہ گیم کرتے ہیں, اسپیلنگ گیم کھیلتے ہیں, اس طرح سے. تو پھر باہر جانا ہو تو پھر باہر بھی بچوں کو اپنے ساتھ, مسجد جانا ہو تو مسجد ساتھ لے جائیں. جیسے ابھی کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کل تو مسجد میں بھی بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی ہماری لوکل مسجد میں بھی یہاں پہ سنڈے کو پروگرام ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی میں لے کے جاؤں گی. تو آپ وہاں لے کے جائیں آپ کے جو رشتے دار ہیں, کیونکہ یہ موقع بھی کافی, کیونکہ اسکول ٹائم میں تو بچے بزی ہوتے ہیں اسکول میں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر جب یہ ہالیڈیز آتی ہیں تو آپ کے پاس یہ موقع ہے, اگر آپ کے رشتے دار ہیں, آپ الگ رہ رہے ہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں. صحیح ہے میری بہن, آپ نے بہت ہی اچھی آراء کا اظہار کیا ہے اور پریکٹیکل. مجھے امید ہے آپ آئندہ بھی اسی طرح کال کر کے شامل ہوں گی. ہمیں ایک مختصر سے بریک پہ جانا ناظرین کرام. اسی طرح آپ کی آراء اس پروگرام کا حسن ہے, ہم نے مل کر بات کرنی ہے اور ایک حل تلاش کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جو پروگرام ہے آؤ بات کریں, اس کے اندر آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی چھٹیاں کس طریقے سے گزاری جائیں, کیسے گزاری جائیں, اس کو کیسے مؤثر بنایا جائے, کیسے پروڈکٹیو. جو آخری جو ہماری کالر تھیں انہوں نے بہت پریکٹیکل جو ٹپس ہیں وہ شیئر کیے ہیں, اور
میں یہ چاہوں گا کہ اسی طریقے کے اور جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں لوگ وہ شیئر کریں، تاکہ جو ہزاروں جو فیملیز اس وقت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے نہ صرف چھٹیوں میں بلکہ چھٹیوں کے علاوہ بھی کچھ لیسن لرن کریں، اور کس طریقے سے ہم اپنی آئندہ آنے والی جنریشن کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے. اچھا دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم محنت کرتے ہیں نا. ایک بات یہ آئی امام صاحب کہ 12-14 گھنٹے جو ہے وہ فادرز جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں. محنت کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ صحیح بات. ہم نے اس جو تنخواہ ہے اس کا کتنا فیصد حصہ ہم نے اپنے جسم کے اوپر لگانا ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، ہم اپنی فیملی، اسی فیملی سے تو سکون ہے نا، وہ جو بچے ہیں انہی سے سکون ہم نے حاصل کرنا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، اپنے جو اہل و عیال ہے اسی سے ہم نے سکون حاصل کرنا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک ہمارے اپنے گھر کے اندر امن چین سکون موجود نہ ہو. صحیح بات. اس کے لیے پیسے اور جو جاب اور یہ جو بزنسز ہیں اس سے بہت زیادہ ہماری جو توجہ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہم تو بہت ساری پریکٹیکل جو ٹپس ہیں وہ شیئر کی ہیں. کچھ ایک دو چیزیں میں بھی اس کے اندر ایڈ کروں گا. جی بالکل. ایک دو چیزیں خاص طور پر کہ بچوں کے اندر جو ریڈنگ کا جو کلچر ہے نا وہ کلچر کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کے لیے وہ بک سلیکٹ کر کے آئیں. ٹھیک ہے، لے کے آئیں، ان کے لیے ناولز ہوں، کہانیاں ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو مناسب ہوں، ان کی ایج کے لحاظ سے اپروپریٹ ہوں، تاکہ وہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب پڑھتا ہے بچہ تو وہ امیجنیشن کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو برین ہے وہ مور ایکٹیولی ورک کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو فلم دیکھنے کی نسبت. ٹھیک ہے، فلم میں، کارٹون میں تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر پڑھنے میں ہمیں وہ ویژولائز کرنا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو ایک میں نے ٹپ جو اب آج کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کہ جو شاپنگ ہوتی ہے نا، اور یہ خود پرسنل میں نے اپنے ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ بھی، شاپنگ میں اگر بچوں کو ہم انوالو کریں، جو ویکلی گروسری ہے اور اس میں بجٹ کا ایک کانسیپٹ دیں کہ جی یہ ہمارا کوئی 50-60-80 پاؤنڈ کا اس ویک کا بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے شاپنگ کرنی ہے. تو یہ جو خاص طور پہ جو ٹین ایجرز بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سیکنڈری اسکول کے اندر جانے والے بچے ہیں، ان کو اپنی جو آئندہ آنے والی لائف ہے اس کی اکانومکس جو ہے وہ ہم سکھا رہے ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک میانہ روی، احساس ذمہ داری، فیملی کی کا ایک جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی یہ ہمارا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر ہم نے رہتے ہوئے اپنی فیملی کو آگے بڑھانا ہے. جی بالکل. چونکہ ہم پروگرام کے اب آخری حصے میں ہیں ناظرین کرام، ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کال کے ساتھ شامل کر لیں. کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے ماشاءاللہ خوش ہے. ابھی بہن کا آیا ہے، ابھی بہن کا فون آیا ہے. ہاں، آپس میں ایک ایج ہے تقریباً. ادھر کے 2 بچوں کی بھی ایک ایج ہے، ادھر کے 2 بچوں کی بھی ایک ایج ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے میری بہن. نہیں الحمدللہ، اگر یہ بچے خوش ہیں اور بہت ایکٹیو بھی ہیں. عبداللہ تو اتنا ہوشیار ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. جی بہت آپ نے اچھی بات کہی ہے. الحمدللہ بچے خوش ہیں، آپ کے بھی بچے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو ناظرین، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بچوں کی ان چھٹیوں کو اپنے لیے، فیملی کے لیے، بچوں کے لیے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو فیملی میں انگیج کر سکتے ہیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو جو ہم ورڈ بتا رہے ہیں اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں، مہر اور رحم، نبی بانی اور ضیاء، اللہ اللہ اور حلا، سیتا ستی اور پیار، جیتا گتی اور پیار. ایسے جو اللہ تھا، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، علی سے بات شروع ہوتی ہے. میرے بھائی، آج کا جو ہم ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وی آر آل کنفیوز. ہم ڈھیر سا جگہ ماتھا لگاتے ہیں. اچھا چلیں شاید. بہت شکریہ میرے بھائی، ہم آپ کی جو ہے نا وہ بات سنیں گے، لیکن اصل میں ہماری یہی ایک کوشش ہوتی ہے جو ٹاپک ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے جائیں. اصل میں وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا، جیسے ہم بچوں کے لیے بہت کچھ بناتے ہیں لیکن ہم بچوں کو نہیں بناتے، اور وہیں سے سارا معاملہ جو ہے وہ بعد میں خراب ہوتا ہے. وہ جو کچھ بنا رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کے لیے، بسا اوقات پھر آخر کے اندر وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور بندہ ایک، میں کتنے پیرنٹس کو روتے دیکھا ہے، وہ بعد کے اندر احساس کرتے کہ یار مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی،
اس وقت غلطی ہوگی مجھے اور یہ آپ میں اگلے دن ہی ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں جاننے والے ہیں تو وہ بات کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب مطلب پہلے ہم دوسروں کی کہانی سنتے تھے تو کبھی غور ہی نہیں کیا, توجہ نہیں دیا, ہم نے کہا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, تو کبھی اتنی توجہ نہیں دی. اب وہی معاملہ جو ہم دوسروں سے سنتے تھے وہ تکلیف میں ہوتے تھے, وہی اپنے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور اسی سوسائٹی کے اندر انہوں نے بڑا ہونا ہے, تو جو دوسرے بچوں پر اگر کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہی اثرات ہمارے بچوں پہ بھی مرتب ہو رہے ہیں. اچھا امام صاحب, میں اس میں ایک بہت واقعہ, بہت انسپریشنل واقعہ ہے جی. ایک دوست ہیں جی اور بہت اچھے, بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل جی, اور مطلب دینی لحاظ سے بھی بہت اچھی انہوں نے تعلیم حاصل کی, دنیاوی لحاظ سے بھی فائنینشیل جو ایڈوائزر ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز کو فائنینشلی جو ہے نا وہ ایڈوائز کرتے ہیں جی. تو ان سے ایک مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی جی, انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ میری مربی ہیں, میری گائیڈ ہیں, میری سب کچھ جو ہے نا وہ ہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں. صحیح ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہوا. صحیح ہے, مگر انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو جس طریقے سے ان کی اپ برنگنگ کی ہے وہ ٹوٹل ان کی کریڈٹ ہے, ان کا کریڈٹ ہے. تو میں نے پوچھا مطلب یہ تو کوئی آسان, اب دیکھیں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ ساری ریسرچ ہے, یہ سب کچھ چیزیں ٹپس ہیں انٹرنیٹ پہ فلانی ڈمکانی, آپ بکس پڑھیں, بکس پڑھ کے جو ہے نا وہ صحیح بات, یہ سب چیزیں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان کے اپنے اندر یہ فکر موجود نہ ہو کہ اس کی اپنی اولاد جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسکول سے کالج سے واپس آیا کرتے تھے اس کے بعد وہ یہ پوچھتے تھے کہ آج تم نے کیا کام کیا ہے, وہ کام مجھے دکھاؤ, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا مگر آج کل اور آج کے جو نوٹس ہیں, ہوم ورک ہے, اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ تو وہ مارک کیا کرتی تھی کہ یہ آج یہاں تک انہوں نے ٹک کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کل بیٹے تو نے کل کچھ نہیں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کل کا دن تیرا کیا بالکل فارغ گیا تھا, کچھ کوئی کام وام کچھ نہیں کیا ہے کچھ, وہ جذبہ تھا نا کہ میں نے بچے کا مطلب اس کی تربیت کا خیال کرنا ہے, اس کو کچھ بنانا ہے, تو اس کے اندر وہ جذبہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بس بہت پڑھے لکھے پیرنٹس ہوتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی, ٹائم نہیں دے پاتے بچوں کو, ٹائم نہیں دے پاتے. کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کرتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, بچوں کے بارے جو آپ نے رکھا ہے. آپ کی آواز بڑی دھیمی آ رہی ہے. جی آپ کی آواز ٹھیک ہے, میری بہن بات کیجیے. میں ایک سنگل پیرنٹ تھی, تو میرے بیٹے 3 بیٹے تھے میرے ماشاءاللہ. تو میں نے ان کو اپنے آپ ان کو براٹ اپ کیا اور بڑے اچھی طریقے سے میرے بچے میں نے براٹ اپ کیے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو براٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ تربیت دیں گے بچے ویسے ہی ہوں گے. صحیح بات. تو میرے ماشاءاللہ بچے اتنے اچھے تھے کہ ان کو شوق بھی تھا ویسے بھی پڑھنے کا بھی, تو مجھے محنت تو ساتھ کرنی پڑی, لیکن اتنی نہیں میں کہوں گی کہ جیسے ماں باپ پیچھے پڑے رہتے کئی ماں باپ پڑھو ایسے بھی نہیں, ان کو شوق بھی تھا پڑھنے کا. تو میں اس بات سے میں بڑا سمجھتی ہوں کہ میں نے بڑا اچیو کیا. میرے بچے ماشاءاللہ اتنے اچھے, اتنے نیک, تینوں بیٹے. انہوں نے یہاں میں نے ان کو قرآن بھی پڑھایا, نمازیں بھی انہوں نے پڑھی, یونیورسٹی میں بھی گئے, ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں. آج ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. میں اس بات I'm really proud mother. تو میں سمجھتی ہوں کہ پتہ میری اپنی محنت سے میں نے جیسے بچوں کو چاہا تھا کہ میرے بچے ایسے ہوں, ویسے ہی اللہ نے مجھے بچے دیے. تو ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ آپ کیسے چاہتے ہیں آپ کے بچے کیسے ہوں. یہ میں تو سمجھتی ہوں. صحیح ہے میری بہن. تو آپ ان کے جو آگے بچے ہیں, ہاں ان کے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں. صحیح ہے جی, ابھی تو بہت ہی چھوٹے ہیں. ہاں بس ہم ان کے لیے بھی دعا گوئیں, اللہ پاک آپ کو. بالکل, لیکن وہ بھی ماشاءاللہ چھوٹے ہیں, لیکن اتنے اچھے وہ بھی آتے ہیں میرے پاس, لیکن ابھی تو بہت ہی چھوٹے ہیں. لیکن میں اپنے بچوں کی بات کر رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں جیسے اپنے بچوں کو پالا شاید اسی طرح ہونا چاہیے کہ آپ جیسے چاہو اپنے بچے کو کر سکتے ہو. صحیح ہے. آج کل کے میں نے بچے دیکھے ہیں, دوسروں کے میں بات کروں گی, اتنے انوالو ہو گئے ہیں یہ موبائل اور ٹی وی کہ وہ ماں باپ سے بات ہی نہیں کرتے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ سے بیٹھ کے کھانا کھانا یا بیٹھنا, ان سے کنورسیشن کرنی, بالکل نہیں, ان کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں ہے. اب آج کل کے بچے اتنے انڈیپینڈنٹ سے ہو گئے ہوئے ہیں, ان کی محبت ہی نہیں ماں باپ کے ساتھ. ایسے کے بچے میں دیکھ چلے میری بہن ہماری کیوں ان کی براٹ اپ ایسی ہوئی ہے.
ٹائم نہیں دے پا رہے, محنت نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر, تو اس کی وجہ سے لازمی سی بات ہے یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ, اور اس کو آلٹرنیٹیو ملتا جائے گا. ماں باپ کا آلٹرنیٹیو ڈیوائسز کی صورت میں, ٹیکنالوجی کی صورت میں ایک اپنی پوری مشغولیت ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس جو اسکول سے آنے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اس نے اپنا کہیں نہ کہیں تو اسپینڈ کرنا ہے. تو ماں باپ تو صرف کھانا دیں گے یا یہ کہ کچھ مطلب کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے رہ گئے بس, وہ اس سے زیادہ ان کی پھر وہ باقی نہیں بچتی ہے. ایک اور کالر ہے جی, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے, کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہم اس طرح گزاریں کہ بچوں کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں چھٹیوں میں, کیونکہ ہم یہاں یورپ میں اور لندن میں رہتے ہیں تو ہم نے محسوس کیا کہ بچوں کی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے والدین کے ساتھ وہ بہت کم ہوتی ہے. اس لیے ہم چھٹیوں میں بچوں پر بہت زیادہ پڑھائی کا بوجھ نہ ڈالیں, ان کو کتابیں وغیرہ یا اس طرح لائبریری وغیرہ جانے کے لیے مت کہیں, بلکہ ان کو اپنے سے زیادہ قریب کریں, ان کو دینی تعلیم دیں. اور بہت سارے ایسے کوسچن ہوتے ہیں جو بچے یہاں کے اسکولوں سے ان کا آنسر نہیں لے سکتے, صرف والدین سے لے سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان سے باتیں کریں, ان سے قریب کریں, ان کو اٹینشن دیں, بجائے یہ کہ ان کو لائبریری لے کر جائیں یا دوسری جگہ جہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے. میرے خیال میں یورپ اور لندن کے اسکول بہت اچھے ہیں, یہاں پہ ایجوکیشن ہر قسم کی دے دی جاتی ہے ان کو, اس لیے ایجوکیشن اتنی نہیں دی جائے چھٹیوں میں. ان سے بات آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ میری رائٹ ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. کیونکہ آپ یقین کریں میرے بچوں کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں بچوں کو چھٹیوں میں قرآن شریف پڑھاتی ہوں, اور قرآن شریف وہ چھٹیوں میں بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں, بجائے یہ کہ جب وہ اسکول ڈے میں ہوتے ہیں تو اسکول ڈے میں صبح بچے 8 بجے جاتے ہیں تو 3-4 بجے یہاں پہ واپس آتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو میری تو یہی ایکسپیرینس ہے کہ چھٹیوں میں بچوں کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کریں, ان کو دینی تعلیم دیں اور ان کو گھمائیں پھرائیں, باہر لے کر جائیں, تھوڑا سا اپنا یعنی تھوڑا سا ان کے ساتھ رہیں, تاکہ بچے یہ محسوس نہ کریں کہ ہم یہاں یورپ یا لندن یا کہیں اور ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی گیدرنگ نہیں ملتی. اپنا کلچر بتائیں, اپنی بہت ساری باتیں جو ہم نہیں کر سکتے اسکول ٹائمنگ میں, ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سارا دن, تو ان سے اپنا بہت ساری باتیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں والدین ان سے کریں. اگر مدر بالکل یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, ان کو بتائیں, بس یہی میری آپ سے ہے. بالکل بہت اچھی بات کہی ہے. دیکھیے امام صاحب بہت شکریہ بہن آپ کی کال کرنے کا. امام صاحب ایک بچوں کی ایک بڑی ایک جو خاص طور پہ یہ وہ بچے کے جو ابھی ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں نا, یا جو ابتدائی عمر سے, ان کی ایک بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اپنے بچپن, اپنے ماں باپ کے بچپن کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں. وہ صحیح بات, ٹھیک ہے, آپ ان کو کہانیاں اپنے سنائیں, قصے سنائیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں وقت مانگتی ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا وقت کتنا ہوگا. اچھا پھر ایک اور کچھ پیرنٹس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جن کے بچے ابھی اس لڑکے لڑکیاں وہ جوانی کی حدود کے اندر نہیں گئے, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ویک میں 1-2 دن جو ہے نا سب ساتھ ایک ہی بڑے سے روم کے اندر جو کوئی زمین پہ بستر لگا لیے, اکٹھے ہو کر جو ہے نا وہ گپ شپ کرتے ہوئے وہیں سو گئے. پھر اس طریقے سے ایک اور جو میں نے دیکھا مشاہدات کے اندر جو آیا, خاص طور پہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو کرسمس کا بھی وقت ہے, چھٹیاں, نیو ایئر آ رہا ہوتا ہے, تو اس موقع کے اوپر ایسی بہت ساری جو بکس ہیں جو پروفٹس کی سٹوریز ہیں, خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کی جو سیرت کے اوپر, وہ اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں, وہ ان کو پڑھ کے سنائیں, ان سے کویسچن پوچھیں, ان کے کویسچنز جو ہیں وہ ریموو کریں, تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ اپنی گپ شپ بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی میں اب اس وقت تو بہت ساری ایسی انفارمیٹیو جو ہے نا وہ ویب سائٹس بھی موجود ہیں جس میں گیمز بھی موجود ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک میں اپنے ناظرین کو جو ہے نا یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پریکٹیکل 2-3 چیزیں ایسی کہ اپنے گھروں کے اندر یہ ضرور اسٹیبلش کریں. ایک تو یہ کہ میڈیا فری ٹائم ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. میڈیا فری ٹائم, ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ لنچ کے ٹائم میں, کھانے کے ٹائم میں کسی قسم کا کوئی میڈیا جو ہے نا کوئی ڈیوائس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. وہ آدھا گھنٹہ بالکل پیور فیملی کا ٹائم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ میڈیا فری زونز جو ہے نا گھر کے اندر ہونے چاہیے. کسی کے بیڈ روم میں کوئی ڈیوائس موجود نہیں ہو,
ٹھیک ہے، جو ڈیوائسز ہیں وہ سب کامن روم کے اندر ہوں، ٹھیک ہے. اگر اپنے اور اس کا آغاز پھر ہم لازمی سی بات ہے ہمیں اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے اور اپنی ذات سے کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 9 بجے کے بعد کوئی بچہ جو ہے وہ ڈیوائس نہیں یوز کرے گا، تو پھر آپ بھی اس ڈیوائس کو اٹھا کر رکھیں اور وائی فائی کو جو ہے وہ بند کریں، اور بند کر کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ. تو اگر اس طریقے کی کچھ پابندیاں ہم اپنے اوپر سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد بچوں سے کہیں گے تو بچے جو ہے نا ان کو فالو کریں گے. کچھ پوسٹرز اس طریقے کے لگا دیے جائیں کہ جی یہ میڈیا فری زون ہے، ٹھیک ہے، کچھ ٹائمنگ ایسی لگا دی جائے تو یقینی طور پہ بچے جو ہیں وہ ان کو. اور اس کے بعد اس وقت تو اب جو ہم پیرنٹل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں نا، جو ساری انٹرنیٹ پرووائڈر جو ہیں وہ سب پیرنٹل کنٹرول کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، خواہ وہ بی ٹی ہو یا ورجن میڈیا ہو، سب کے پاس ہی موجود ہیں. تو اس میں آپ ریسٹرکشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، فیملی کو کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں دکھانا چاہتے، ٹھیک ہے. اگر آپ ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹائمز کی لمٹ لگانا چاہتے ہیں، تو وہ ٹائمز کی لمٹ بھی اس کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں بہت آسانی سے. ساری ایپس اس وقت یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک اس کو سوچتے ہیں، کس حد تک اس کے اندر. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ جو ایک پریکٹیکل جو میں نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ لوگوں کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یہ کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، اس کو ایک ریوارڈ بنا دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسکرین ٹائم کو ارن کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بچے جو ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ٹارگیٹس تم نے اچیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی صورت ختم کرنی ہے، یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کچھ اور کام آپ ان کو اس طریقے کا دیں کہ گھر کے کاموں کے اندر انوالو ہونا ہے، یا آپس میں لڑائی جھگڑا جو نہیں کرے گا اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا اسکرین ٹائم ملے گا. اگر آپس میں ایک دوسرے سے بدتمیزی کی یا گھر کا کام نہیں کیا یا کچھ اور یہ 4-6-8 چیزیں جو ہے وہ اچیو نہیں کی، تو جو اسکرین ٹائم ہے وہ اسکرین ٹائم بین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے میرا خیال ہے کہ خاصی امپروومنٹ آ سکتی ہے. ہم کافی جو ہے نا بالکل آج آپ نے اور ہمارے ناظرین نے بھی کافی مختلف آراء کا بھی اظہار کیا ہے اور مختلف باتیں ہم نے شیئر کی ہیں. ناظرین کرام، ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں. بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو. ہمارے بچوں کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اس کا فائدہ ہمیں فیوچر کے اندر ہوگا. ہمیں کبھی بھی یہ ذہن کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ آج میں اگر کچھ نہیں بھی کروں. دیکھیں یہ جو ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ یادوں سے وابستہ اور یادوں سے مضبوط ہوتا ہے. تو کچھ یادیں ایسی اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑیے، کچھ یادیں ایسی قائم کیجئے کہ جو پھر دیر کے اندر بھی بعد میں جب بچے بڑے ہو جائیں تب بھی انہیں یاد رہیں اور وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ ناظرین کرام، ایک مزید اسی طرح کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں، ہم پروگرام آؤ بات کریں میں انہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ چونکہ شب جمعہ بھی ہے، ہم نے آخر میں دعا بھی کرنی ہے، تو ابھی دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے. درود پاک انشاءاللہ تمام احباب پڑھ لیجئے، پھر دعا کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا انت الغفور، اللہم ربنا انت الرحمن انت الرحیم، انت علی کل شیء قدیر. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، تیری جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. الہ العالمین، تیرے جتنے احسانات پر تیرا جتنا شکر کرے الہ العالمین اتنا کم ہے. اے پاک پروردگار، تو ہمیشہ نوازتا رہا ہے، ہمیشہ نوازتا ہے. اے پاک پروردگار، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کے اندر جو خطائیں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، الہ العالمین انہیں ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اے پاک پروردگار ان گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمانا. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما. یہاں جس ملک کے اندر رہتے ہیں الہ العالمین، اس ملک کے اندر بھی ہر طرح کا امن و سکون نصیب فرما. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، گھروں کے اندر جو بھی مختلف طرح کے ہمارے ناظرین الہ العالمین ان کے مختلف مسائل ہیں، اے پاک پروردگار سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں الہ العالمین انہیں اپنی اولاد کی طرف سے ہر طرح کے دکھ سے اور ہر طرح کے رنج سے محفوظ فرمانا.
اے الہ العالمین پاک پروردگار جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں، الہ العالمین ان کے نیک اسباب مہیا فرمانا۔ اے پاک پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی بخشش اور ان کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں، الہ العالمین ان کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر آج کل جو ٹوٹتے ہوئے رشتے ہیں، الہ العالمین ان کو مضبوط فرما۔ جن گھروں کے اندر کوئی ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، الہ العالمین انہیں باہمی محبت اور سکون کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، میرے پاک پروردگار دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تیرے بندے تیری بندیاں جو دعا کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں، شریک دعا ہیں، الہ العالمین انہوں میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 7:30 بجے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔